يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں انسپریشنل اسٹوریز سبق دینے کے لیے، سکھانے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے نہایت اہمیت کی حامل سمجھی جاتی ہیں۔ وہ واقعات جو انسان کے اندر کسی چیز پر عمل کرنے کا محرک بنتے ہیں، اس کو تحریک دیتے ہیں، اور شاید یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے، صوفیاء کرام نے بزرگان دین کے واقعات نقل کیے، قلم بند کیے، اپنی مریدین کو اس کی تعلیم دی، اور یہ ایسے سنہری واقعات ہمیشہ ہی سے تصوف کی ہسٹری میں، تاریخ میں مریدین کو سکھانے کے لیے، محنتیں کرنے کے لیے، ریاضتیں کرتے رہنے کے لیے، اس پر برانگیختہ کرنے کے لیے الحمدللہ ایک ہمیشہ سے روایت ایسی جمی ہے کہ تصوف کے کسی بھی دور میں دیکھ لیجئے، تصوف کے لٹریچر کی کسی بھی تاریخ پہ دیکھ لیجئے، آپ کو اس پر کام ضرور نظر آئے گا۔ ہمارے سلسلے اسباق تصوف میں بھی اس سلسلے کی خاص بات یہ ہے کہ اس پر بھی انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی ہم مختلف صوفیاء کرام کے، بزرگان دین کے واقعات اور سیرت بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل کیا ہی مزہ ہوگا کہ جن بزرگ کا تذکرہ ہو، انہی کے میزبان وہیں حاضر ہو، اور انہی کے مزار کے جوار میں بیٹھ کر انہی کی سیرت کی باتیں کر رہا ہو، اور جو عظمت اور شان و جلالت کا تصور اس وقت ذہن میں راسخ ہو، تو ذرا اندازہ لگائیے کہ کتنا زیادہ انسپریشن کا باعث بنے گا۔ آئیے مفتی صاحب سے آپ کو ملاتے ہیں۔ دارالفتہ اہل سنت کی مفتی صاحب الحمدللہ پچھلے دنوں مختلف نیتوں کے ساتھ مدنی قافلے کے ساتھ سفر میں تھے دعوت اسلامی کے، الحمدللہ مبلغین اسلامی بھائی بھی ساتھ تھے۔ بہت کچھ ہوا، بہت کچھ دیکھا۔ ان سے کیا کہنا ہے، انہوں نے کیا سننا ہے، اور ہم نے کیا سیکھنا ہے، انہوں نے کیا سکھانا ہے، ان سے ملتے ہیں۔ آئیے آپ کو ملاقات کراتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ عز و جل ان کی میٹھی میٹھی باتیں ہم سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا و مرحبا، ماشاءاللہ الحمدللہ علی کل حال۔ مفتی صاحب الحمدللہ کرم فرما چکے ہیں۔ آپ نجف اشرف، بصرہ، کوفہ اور بغداد معلیٰ کی بہت الحمدللہ جلیل القدر اور شان و شوکت والی ہستیوں کے مزارات پر حاضر رہے، اور کیا اخذ کیا شیئر کریں گے آپ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سے پہلے مناجات کا آپ ذوق اٹھا کر اپنے دل کو نرم کر لیجئے، اور پھر دل کو مزید نرم کرنے والی باتیں اولیاء کرام کی سیرت کے واقعات آپ کی گوش گزار کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، علی مشکل کشا امداد کن امداد کن، یا 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 علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہے شیر خدا مولا
कुश इमदाद तुम या अली मुश्किल कुश इमदाद तुम या अली मुश्किल कुश इमदाद तुम या अली मुश्किल कुश इमदाद तुम ये जगमगाता नूर बरसाता तुम्हारा रोजा मौला ये जगमगाता नूर बरसाता तुम्हारा रोजा शर्मा गए हैं इसके आगे चांद तारे मौला मेरे मुश्किल कुशा मेरे हाजत रवा मेरे मुश्किल कुशा मेरे हाजत रवा देता हूँ तुझको वास्ता गोसो रजा का मौला फिर मस्जिद नबवी ये दिखला दे मीनारे मौला मेरे मुश्किल कुशा मेरे हाजत रवा मेरे मुश्किल कुशा मेरे हाजत रवा फैज़ाने मुश्किल कुशा रहेगा। माशा अल्लाह, मज़ार पुरअनवार पर फैज़ का दरिया तो बह ही रहा है और ऐसे में फैज़ के जाम भर भर कर पीना और फिर फैज़ाने मुश्किल कुशा का नारा लगाना, इसका ज़ाहिर लुत्फ़ वहीं जाकर और वहीं पाकर ही महसूस हो सकता है। ये जो मनक़बत आपने सुनी ये हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पुरअनवार पर पढ़ी गई थी और साहिब मज़ार की शान में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नात खान इस्लामी भाई वहाँ झुम झुम कर इसको पढ़ रहे थे। ये पहुँचे कैसे, मुफ्ती साहब वहाँ कैसे थे, क्या दाई हुआ, क्या महरिक हुआ और वहाँ से क्या मदनी फूल हमें मिल रहे हैं, बहुत सारे सवालात आपके जहन में होंगे। तो चलिए देर नहीं करते, मुफ्ती साहब कर लेते हैं। अहलन व मरहबन। माशा अल्लाह, वो सब क्या सबब बना, क्या नीयतें थीं और क्या दाई, वो क्या महरिक था कि रख्त सफ़र बांधा गया और मुबल्लिगीन नात खान और वो इकट्ठे हुए और आप वहाँ गए और हमारे लिए भी कुछ लेकर आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल के नाज़रीन से शेयर हो रहा है और वक्तन फ़वक्तन बहुत सारी ज़ाहिर चीज़ें आप इंशाअल्लाह शेयर करेंगे। वहाँ क्या देखा, क्या सीखा और किस चीज़ ने मुतासिर किया। तो पहले मैं आगाज़ से मैं चाहूँगा कनेक्ट करें इसको कि आगाज़ कैसे हुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सगाने गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरबार गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में पहुँचे, क्या मकसद हो सकता है? और अल्लाहु अकबर। पूरी दुनिया के मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी क़ुद्दिस सिर्रुहुन नूरानी से मोहब्बत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब से आँख खोली थी हमने घरों में ये मामूल पाया कि हर हफ्ते बतौर ख़ास जुमेरात के दिन 11वीं शरीफ की फ़ातिहा होती है, माहाना फ़ातिहा होती हैं। ठीक है। तो शायद ही दुनिया में कोई ऐसा इलाका होगा, ख़्वाह वो अरब हो या अजम हो या मगरिब हो या मुसलमान जहाँ भी रहते हों, कि वो हुज़ूर सैयदना गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत ना करते हों। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मौका मिला 11वीं शरीफ वहाँ गुजारने का। कुछ अहबाब ने इसरार किया और कुछ जो है एक शौक़ पिछले 10 सालों से छुपा हुआ था। अल्लाह अल्लाह। 2001 में एक काफ़िला बना था
وہاں جا کر پڑھنا تھا. 3 مہینے کا ایک کورس تھا بغداد شریف میں. جی جی. تو اس میں کافی علماء اور مشائخ بزرگان مطلب کافی شخصیات اس میں تھیں. مختلف جامعات کے اساتذہ یا فارغ التحصیل اس میں تھے. تو جامعۃ المدینہ کی طرف سے بھی 4 اسلامی بھائیوں کو جانا تھا. ٹھیک. اس میں ایک میرا نام بھی تھا. پاسپورٹ بنوا لیا, ویزا بھی لگ گیا, لیکن آخری دن تک والدہ نے اجازت نہیں دی. اللہ اللہ اللہ. پھر میں نہیں جا سکا. بڑی حسرتیں تھیں کہ ہم بھی جائیں گے. سبحان اللہ. تو اس سال موقع ملا تو وہاں حاضری ہوئی. رہے اسباب, یعنی کیوں بندہ وہاں جاتا ہے, اس طرح کے مقامات پر جی جی جانے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں. عقیدت اور محبت کے اپنے دلائل ہیں. ٹھیک ہے. پہلے میں کچھ عقلی دلائل عرض کروں. علماء نے لکھا کہ علم تاریخ کا سیکھنا فرض کفایہ ہے. اللہ اکبر. بطور خاص 3 قسم کی تاریخ ہے, یعنی 3 کیٹیگری ہیں تاریخ کی. بہت خوب. ایک تو وہ تاریخ ہے جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر محیط ہے. ٹھیک ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرامین کے ذریعے صحابہ کرام علیہم رضوان کی تربیت فرما رہے تھے. ٹھیک. تو وہاں تاریخ کا جاننا بہت ضروری ہے. صحیح. تاکہ ناسخ و منسوخ کا تعین کیا جا سکے. صحیح. کہ یہ حکم اس تاریخ کو نازل ہوا تھا, یہ پہلے ہے, اور یہ بات کا دوسرا حکم اس تاریخ کو نازل ہوا, یہ بات کا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی بھی بہت ساری آیتیں منسوخ ہیں. ٹھیک. یعنی ان کے جو حکم ہیں وہ منسوخ ہیں. ان کی تلاوت تو کی جاتی ہے, لیکن بعض آیتیں ایسی ہیں کہ ان کے احکام پر عمل نہیں کیا جاتا. ٹھیک. اسی طریقے سے عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین, صحیح. بہت سارے ایسے احکامات ہیں کہ جس کا آپ نے پہلے حکم دیا, بعد میں کچھ اور حکم دیا. تو تاریخ یہ تعین کرتی ہے کہ پہلا کون سا ہے اور بعد کا کون سا ہے. اچھا مصعب, یہ ارشاد فرمائیے, شان نزول کے جو بعض واقعات ہوتے ہیں جو ماضی کے اقوام سے تعلق رکھتے ہیں, یا دور رسالت میں کوئی واقعہ ہوا ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں, یا جو حدیث کریمہ کے جو محل ہیں فرامین سرکار کا ارشاد فرمانے کا, اس سے جو کوئی متعلق واقعہ ہے, کیا اسے بھی ہم تاریخ میں کے کیٹیگری میں لے سکتے ہیں؟ دیکھیں, تاریخ میں میں عرض کروں تو 3 کیٹیگری میں عرض کرنے جا رہا ہوں. جی جی. ایک تو وہ ہو گیا جو خاص طور پر عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم صحیح درست کے حوالے سے. دوسرا سیاہ ستہ کی تدوین تک, اوکے, یعنی جو حدیث کی کتابیں مدون ہوئی ہیں جی جی, اس تک جو تاریخ ہے, اس کے جانے بغیر آپ راویوں پر جرح نہیں کر سکتے. اوکے اوکے. جو علم الرجال ہے پورا, وہ یہ جو دوسری قسم ہے اس تاریخ پر مبنی ہے. جس کو اس تاریخ کا نہیں پتا وہ راویوں کے حالات نہیں جان سکتا, اور اس کی وجہ سے وہ ایویلیوشن نہیں کر سکتا, ایویلیویٹ نہیں کر سکتا. محدثین نے جو بھی کلام کیا ہے اس کی وہ تاریخ کی بنیاد پر کیا ہے. اوکے. تیسرا جو تاریخ کا حصہ ہے وہ ہے نزول قرآن سے پہلے کی تاریخ. او, جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر. بہت سارے واقعات ہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. کون سا واقعہ کس زمانے کا ہے, کب کا ہے, پہلے کا ہے, بعد کا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہی وجہ ہے کہ مفسر قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے علم تاریخ کا جاننا ضروری ہے. اوکے. اسی طریقے سے ایک اور فن جس کا بیان کیا گیا وہ جغرافیہ. جی جی. کہ جغرافیے کا جاننا بھی تفسیر قرآن کے لیے ضروری ہے. اللہ اکبر. اور جغرافیے کے جانے بغیر تاریخ بھی نہیں جانی جا سکتی. صحیح. یعنی خطے کا ہی نہیں معلوم ہوگا. وہ جو ایک ملکہ ہوتا ہے نا, جو چیز پڑھی ہے اسے بالکل سمجھ لینا, جغرافیہ جانے بغیر وہ ملکہ نہیں آتا. صحیح صحیح. تو یہی وجہ ہے کہ عقیدت اور محبت کے ساتھ ساتھ جب بندہ سفر پر نکلتا ہے تو پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ غزوہ احد جو ہے یہاں پیش آیا تھا. اچھا اس چوٹی پر جو صحابہ کرام علیہم رضوان
کو प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मुकर्रर किया था। सुभान अल्लाह। अच्छा, बदर का मैदान इतना दूर है, इतना दूर है, अल्लाह, घंटों का सफर है। सही। तबूक का मकाम यहाँ पर है। फिर बहुत सारी वो जगह होती हैं जिसका तज़किरा कुरान मजीद फुरकान हमीद में आया होता है। आमतौर से मकामात कुरान कहा जाता है ऐसी जगहों को। जी जी। अर्दे कुरान कहा जाता है। तो वहाँ जाकर देखने से ईमान ताज़ा होता है। सुभान अल्लाह। मेरे मुंह में यही सवाल आ रहा था अभी। अब गारे हिरा को देखिए आप। जी जी। अब बस नादानी में लोग बोर्ड तो लगा देते हैं कि ये जगह की कोई हैसियत नहीं, क्यों आ रहे हो, क्यों नहीं आ रहे, नादानी है सब। गारे हिरा वो मकाम है जब कुरान नाजिल हुआ है। अल्लाह अकबर। सरकार अलैहिस्सलाम ने जहाँ इबादत फरमाई है, सुभान अल्लाह, तो जिस जगह आपने इबादत फरमाई वो कितनी मुबारक जगह होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर नुज़ूल कुरान की जगह है ये तो खैर एक तो वो मतलब के मुक़द्दस हिस्सा है जो हिजाज़ मुक़द्दस में वाक़ है। कुछ हिस्सा जो है मुक़द्दस हिस्सा वो है जो मुल्क शाम में वाक़ है। खूब। और पहले तकसीम नहीं थी फ़लस्तीन और शाम की। सही। जो हदीस में जो फ़ज़ाइल आए हैं इसका ताल्लुक पूरे शाम से है, पुराने शाम से है। बैतुल मुक़द्दस में जो है वो कितनी मकामात मुक़द्दस वाक़ हैं। सुभान अल्लाह। वो मकामात हैं जिनका तज़किरा कुरान मजीद फुरकान हमीद में आया है। मस्जिद अक़सा वाक़ है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जो इराक़ में हैं। बहुत सारे अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के मज़ारात हैं। मरहबा। 2 अंबिया अलैहिस्सलाम के मज़ारात पर हाज़िरी का शर्फ़ हासिल हुआ। सुभान अल्लाह। एक हज़रत यूशा बिन नून अला नबीना अलैहिस्सलाम और दूसरे हज़रत सैयदना अय्यूब अला नबीना अलैहिस्सलाम। इनके मज़ार का तज़किरा और जो भी फुटेज या वीडियो है मुनासिब तो बाद में इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ करेंगे। तो वहाँ जाकर अंदाज़ा होता है कि मुहद्दिसीन के कदम इन शहरों ने चूमे हैं। सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के कदम इन शहरों ने चूमे हैं। तो एक तो वो जो जुग्राफियाई जो हैसियत है ना इन शहरों की, और एक जो तारीख़ के ताल्लुक़ से जो इनके आबाद होने की, जंगें होने की, मुख्तलिफ वहाँ जाकर बस दिलो दिमाग के अंदर वो तारीख़ के वर्क पलटे जा रहे होते हैं। सही। तो यहाँ ये वाक़या भी हुआ था, यहाँ तो यूँ भी हुआ था, यहाँ तो यूँ भी हुआ था। तो वो चीज़ें ताज़ा होती हैं। और फिर जब बंदा देख कर आता है तो फिर उसे पढ़ने पढ़ाने में, बयान करने में कुछ और ही कैफियत होती है। फिर अक़ली तौर पर अर्ज़ करूँ कि जब बंदा पहुँचता है ना उन हस्तियों की बारगाह में, जी जी, जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। बहुत खूब, माशा अल्लाह। तो फिर एक आजिज़ाना एक गुजारिश ये होती है कि हम आपके दरबार पर आए हैं, हमने आपको भुलाया नहीं है। सुभान अल्लाह। वहाँ जाने का मकसद क्या है? हमने आपको भुलाया नहीं है, हम उन लोगों में से नहीं हैं जिन्होंने आपको भुला दिया है। ठीक है, अमाल जैसे भी हों, लेकिन हम आपकी बारगाह में आ गए। अक़ीदतमंद हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। तो दुनियावी तौर पर भी आप देखिए कि जो मशाहिर हैं, जो जिन लोगों ने कारनामे अंजाम दिए हैं, जी जी, उनकी यादें मनाई जाती हैं। सही। उनके दिनों पर, उनके मकाबिर पर लोग हाजिर होते हैं, जाया करते हैं, ताकि लोग उनसे तासीर लें। और उसकी मतलब यानी ये भी एक तरकीब दुनियावी तौर पर ये है। जी हाँ, यहाँ तो जो है वो रूहानी मामला, रूहानी तासीरें हैं माशा अल्लाह। इनकी कब्रें तो जो है वो तरियाक हैं दुआओं की कबूलियत के लिए। फिर मुसब यानी ये मुझे याद आ रहा है, एक थे मेरे दोस्त और वो एक इंटरनेशनल होटल चेन है, उसके अंदर वो सेल्स मैनेजर थे। अब आपको पता है कि होटल की इंडस्ट्री वो कैसी ग्लैमरस किस्म की होती है, और यानी क्या कहना चाहिए कि वो उतनी उसमें चकाचौंध और ऐशो इशरत होती है कि गाफिल दिल हो जाए कोई बईद नहीं है। और दाढ़ी वगैरह भी नहीं थी, लेकिन जब गए वहाँ पर बदर शरीफ का मकाम, गर्मी के ही दिन, तो वो मुझे आकर अपनी फीलिंग बता रहे थे। मुझे बार बार वो याद आए बदर का मौका और गर्मी की वो जो कैफियत है, और उसमें रोज़ा रखना और सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का, तो कहा वो मेरे जहन में बार बार वो दस्तक देता था ख्याल। और मुझे उस यानी जो जलालत और शान और वो अज़मत मुझे सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान की उस वक्त महसूस हो रही थी, और उस एक्सपीरियंस के बाद जो मुझे महसूस हुई, तो उसकी एक अलग कैफियत थी। बिल्कुल कैफियत तब्दील होती हैं। और फिर यह है कि रूहानी तौर पर औलिया अल्लाह जो है वो तसर्रुफ़ फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, ये एक अलग पहलू है माशा। ये एक अलग पहलू है, बहुत तसव्वुफ़ फरमाते हैं।
ان کا جو فیض ہے وہ ختم نہیں ہوا ہے. وہ مرحبا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں مزید سے مزید بڑھ رہی ہیں ان کے لیے. الحمدللہ. مزید سے مزید ان کے درجات بلند ہوتے جا رہے ہیں. ماشاء کتنے اللہ. لوگ ہیں جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, صالح ثواب کرتے ہیں. مرحبا. تو یقینی طور پر یہ سب جو ہے قبولیت کے مقام پر پہنچتا ہے. اور پھر آپ یوں سمجھیے کہ کوئی جو ہے مسجد نبوی میں ہو کر آئے اور دوسرا آدمی صرف مسجد نبوی کی ویڈیو دیکھے, اللہ اللہ. دونوں کی کیفیت ایک تو نہیں ہوگی. صحیح ہے. تو جو پھر وہاں ایک سکون اور ایک قرار کی کیفیت ہوتی ہے, اور جو وہاں ایک لطف کی کیفیت ہوتی ہے کہ بس اٹھنے کو دل ہی نہ چاہے. وہاں جا کر ایک شیطانی وسوسے کی کاٹ ہوئی. او بہت خوب. مطلب لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یار مدینہ منورہ کے تعلق سے کہا جاتا ہے اس شاخ کی اگر خدمت ہوتی تو چون کر لے جاتے. وہاں جس مزار پر انوار پر جائیں کیا شان و شوکت ہے. سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مزار پر بیٹھے رہیں, ہم گھنٹوں بیٹھے رہیں, کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. مرحبا. اور مزارات پر بیٹھے رہیں, کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. تو اس شاخ نے وہاں بھی مزارات کی خدمت ہی کی ہے. الحمدللہ. چونڈا کسی نے بھی نہیں ہے, خدمت ہی کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنے کو ملا کہ بہت ساری وہ خرافات جو پاکستان کے مزاروں پر ہے وہاں نہیں ہے. مرحبا مرحبا. تو کسی مزار پر نہ کوئی تالا ہے, نہ کوئی دھاگا ہے, نہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کی جھولے لٹکے ہوئے ہیں, نہ کوئی جو ہے وہ پنگوڑے طوطے بنا کے لٹکا دیتے ہیں. ایسی کوئی بھی جو نا خرافات نہیں ہے وہاں پر. مرحبا. ہاں بعض جگہ یہ دیکھا کہ پارٹیشن ہوتے تھے, اختلاط نہیں ہوتا تھا مزاروں پر. جی جی. عورتیں اور حصے میں ہوتی تھیں. تو یہ دیکھا کہ عورتوں کے حصوں سے کچھ کپڑے پھینکے گئے ہیں, اور وہ بھی ایسا لگتا تھا کہ شاید آج ہی پھینکے گئے ہیں. تو وہ بھی یہ کہ اتار لیے جاتے ہوں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے متعلق علماء کہتے ہیں کہ ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو اڑایا جاتا ہے, ناک کو نہیں کاٹا جاتا. بہت. یہ چیزیں یہاں ہمارے اس خطے میں لیکن وہاں نہیں ہے. مطلب اگر ایک کسی خطے میں خرابی کوئی کسی جہالت کی وجہ سے آ گئی تو جہالت کو دور کریں گے. جہالت کو دور کیا جائے گا. صحیح. اویئرنیس کریٹ کی جائے گی. ماشاء اللہ. اچھا مفتی صاحب, ابھی میں اس رخ پر لے کر جاؤں گا گفتگو کو. الحمدللہ منقبت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی ہم نے ابھی سماعت کی, اور ظاہر ہے کہ نجف اشرف جو جہاں مزار مبارک ہے وہاں بھی قافلے کا جانا ہوا. تو پہلے اگر اس جانب تھوڑا سا اگر کوئی توجہ فرمائیں آپ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے, وہاں جو مزار شریف پر حاضری کے تعلق سے جو مدنی پھول ہیں وہ شیئر کریں ہم سے. اصل میں ایک تو یہ کہ ٹائم کم تھا, جتنا بھی ڈیٹا ہے وہ چینل والے اس کو ٹائم لگتا اس کو بنانے میں, ریڈی کرنے میں. پھر میرا بھی یہ ذہن بنا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے ہی شروع کرتے ہیں. مرحبا مرحبا. اور ویسے بھی شجرے میں جو فیضان ہے, کیا بات ہے, یہ بہت خوب. وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے ہے. مرحبا. یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام, پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ, پھر آپ کے جو ہے وہ آل و اولاد کے ذریعے پہنچتا جی جی سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ تک یہ فیضان پہنچ رہا ہے. جی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, در درج نجف مہر برج شرف رنگ روح شہادت پہ لاکھوں سلام. ایک نسخے میں یہ ہے رنگ رومی شہادت پہ لاکھوں سلام. اور آپ کے بھائی مولانا حسن رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فرماتے ہیں, مطلب ایک تخیل ہے ان کا, جی جی, دل میں اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں, اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا. جب زائر جا رہا ہے تو پھر وطن کو تو بھول جا. اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا, ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. چل ہند سے غافل اٹھ سوئے نجف جا. اور ہمارے پاکستان کے ایک مشہور شاعر ہیں جنہوں نے یورپ بھی زندگی گزاری, وہ کیا کہتے ہیں, خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ, سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. تو نجف مولا کے تو کیا کہنے ہیں.
حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا مزار پر انوار وہاں واقع ہے۔ مرحبا۔ اگرچہ کہ آپ کی تدفین کہاں ہوئی، اس میں علماء کے بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض نے لکھا کوفہ میں ہوئی، بعض نے لکھا کہ آپ کے جسد اقدس کو اونٹنی پر رکھ کر چھوڑ دیا گیا تھا اور پھر وہ لاپتہ ہو گئی۔ لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کا مزار پر انوار نجف شریف میں ہے۔ بڑی ہی روحانی فضائیں ہیں، مرحبا۔ بہت مطلب مزار پر حاضر ہو کر بہت سرور آتا ہے۔ مطلب وہاں ایک خصوصیت میں نے یہ دیکھی جی جی کہ قبر شریف کے ساتھ ایک تو ایک سلام عرض کرنے کی جگہ ہے، ایک فوٹو بھی ہے مزار شریف کی، خاص قبر انور کی۔ اگر وہ دکھا دی جائے تو پھر میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ تو حاضر ہونے کی جگہ مطلب سلام عرض کریں اور ظاہر چلے جائیں۔ جو لوگ وہاں کھڑے ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں پنکھے ہوتے ہیں، وہ ذرا ہلاتے رہتے ہیں بھی آگے چلیں صحیح، آگے چلیں آگے چلیں۔ تو وہاں زیادہ کھڑا ہونے نہیں دیا جاتا، لیکن بالکل ایک کونے میں ایک جگہ ہوتی ہے، اگر آپ کو بیٹھنا ہے یہاں پر تو یہاں بیٹھ جائیں۔ اوکے ایک اوکے، زائرین کے لیے ایک سہولت ہے۔ ایک سہولت رکھی ہوئی ہے۔ تقریباً ہی مزارات پر یہ کیفیت دیکھنے کو ملی۔ تو پھر وہاں بیٹھ کر نعت خواں بھی ہمارے ساتھ تھے، سبحان اللہ۔ مناجات بھی ہوئیں، کلام بھی پڑھے گئے۔ تو نجف جو شہر ہے بڑا ہی تاریخی شہر ہے۔ نجف میں ایک بہت قدیم قبرستان بھی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جتنا نجف شہر کی آبادی ہے جتنی، جی جی، اتنی ہی آبادی اس قبرستان، یعنی اتنا ہی بڑا وہ قبرستان ہے۔ او یعنی تعداد قبروں کی تعداد کے لحاظ سے بہت وسیع و عریض ہے۔ اوکے، ہم لوگ چونکہ رات کو پہنچے تھے، جی جی، رات کو پہنچے 8-9 بجے پہنچے ہوں گے، ہم نے آرام کیا۔ کچھ لوگ جو ہے رات کو ہی حاضری دینے چلے گئے۔ مرحبا۔ میں نے بھی عرض کیا تھا کسی سے کہ مجھے بھی لے جائیے گا، لیکن وہ آئے تو میں آرام کر رہا تھا، انہوں نے پھر چلے گئے وہ۔ صحیح، ہم پھر صبح دوبارہ مطلب صبح حاضر ہوئے، بہت سارے لوگ دوسری دفعہ گئے۔ پھر حاضری کے بعد جو ہے ہماری روانگی تھی کربلا کے لیے۔ تو آتے ہوئے وہ کسی لنک روڈ پر تھا قبرستان، آتے ہوئے اگر ہم بس والے کو کہتے تو شاید وہ لے جاتا ہمیں بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ قبرستان، اور پھر رات کا وقت تھا تو جس کو پتا تھا شاید اس نے بھی رسک نہ لیا ہو۔ حالات بھی ذرا ٹھیک، نرم گرم ہے وہاں پر۔ اس میں حضرت یعنی بعض انبیاء اکرام علیہ السلام کے مزارات ہیں، صحابہ اکرام علیہ رضوان کے مزارات سبحان ہیں۔ اللہ۔ بڑا ہی تاریخی قبرستان ہے نجف میں۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا جو مزار پر انوار ہے، مطلب قبر انور کے گرد بہت وسیع حال ہے۔ یہ نہیں کہ چھوٹے سے کمرے میں ہو، تو حال کو وسیع کیا گیا ہے ماشاء اللہ، تاکہ زائرین جو ہے وہ آمد و رفت، بہتات ہے تو وہ ٹھیک، کثیر تعداد میں آتے رہیں۔ نجف اور کوفہ جی جی، یہ ایسے ہی ہیں جیسے پنڈی اور اسلام آباد، اوکے، بالکل ملے ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، اب یہاں مصعب کوفہ میں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ظاہری حیات مبارکہ کا ایک مخصوص حصہ وہ ظاہر گزرا ہے، تو میرا ذہن جو ہے سوال کے حساب سے یہاں جا رہا تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ کوفہ کے حوالے سے جو حاضری کے احوال ہیں وہ آپ بیان کریں۔ اب آپ چونکہ خود ہی چلے گئے ہیں اور کوئی پہلو بیان کر رہے ہیں تو آپ وہ ارشاد فرمائیں کہ گویا جڑواں شہر ہیں، گویا کہ یہ بھی۔ بالکل جڑواں شہر ہے، اوکے، اور ایسا لگتا ہے کہ پرانے زمانے میں شاید وہ شہر ہوگا ہی نہیں، قبرستان ہوگا۔ اوکے، مزار پر انوار کی وجہ سے پھر آبادی بڑھتی بڑھتے گئی، بڑھتے گئی۔ بڑھتے بڑھتے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، تو بالکل جڑواں شہر ہے، پتہ نہیں چلا کہ ہم کوفہ سے نکلے اور نجف میں آ گئے۔ صحیح، جیسے دبئی اور شارجہ بالکل اوکے، ملے ہوئے ہیں، پتہ نہیں چلتا، حالانکہ دو اسٹیٹ ہیں الگ الگ۔ تو کوفہ جو ہے وہ قدم رکھتے ہی جو ہے وہ تاریخ کے جو صفحات ہیں وہ پلٹنا شروع ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ جگہ ہی کوفہ ایسی ہے۔ تو کوفہ میں مصعب کہاں کہاں جو ہے وہ ایک کلپ ہے، پہلے وہ سن لیں۔
پہلے چلیں ہاں وہ دیکھ لیتے ہیں. چلیں پہلے ہمیں دکھائیے تاکہ مناظر دکھا کر جھلکیاں دکھا کر شوق پیدا کریں, پھر تفصیل مفتی جو صاحب سے گفتگو ہے میری سنیں پہلے وہ انشاءاللہ. دکھا دیں. لبائک. کوفہ میں ہی عرض کیا ہے کچھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے بالخصوص مقامات مقدسہ کی جانب، تاریخ جو ہے اس کے ورق پلٹے جا رہے ہوتے ہیں. بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پڑھی ہوتی ہے، سنی ہوتی ہے. اس وقت ہم کوفہ میں، کوفہ شہر کیا کیا چیزیں اس کے حوالے سے بیان کی جائیں. اسلام کا دوسرا دارالحکومت کوفہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے کوفے کو اپنا دارالحکومت بنایا. صحابہ کرام علیہم رضوان کی بہت بڑی تعداد کوفہ میں آ کر جمع ہو گئی، جن میں سر فہرست حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو فقیہ امت ہیں، جو فقہائے سبا ہیں، ان میں آپ کا شمار ہے. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا قرب تھا کہ آپ کی نالین شریف اور تکیہ اٹھانے کے باعث ان کا لقب پڑ گیا صاحب النالین والوسادہ. اسی شہر میں آپ نے اپنے علم کے موتی عام کیے، علم کے دریا بہائے. اسی سے جو ہے وہ علم امام نقی نے حاصل کیا، ابراہیم نے حاصل کیا، امام اعظم کے اساتذہ نے حاصل کیا، اور وہ علم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا دیا. اس شہر میں محدثین کے قدم پڑے ہیں، مفسرین کے قدم پڑے ہیں. اس شہر میں علماء، مفسرین، فقہاء، محدثین نہ جانے کتنی مرتبہ آئے ہیں، اور اس شہر کے اندر ایک علم و فن کی یادیں وابستہ ہیں. کیا کیا گفتگو کی جائے اس مختصر وقت میں. بالخصوص ہم حاضر ہوئے ہیں، اس وقت ہم موجود ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی مسجد کے پاس. وہ مسجد اس کے محراب میں آپ کو دوران نماز شہید کیا گیا تھا. ساتھ ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر موجود ہے، جو آپ کے اہل بیت تھے، گھر والے تھے، ان کے کمرے موجود ہیں. اور وہاں پر جو ہے ایک یادیں وابستہ ہیں. ایک کمرہ ہم نے دیکھا جہاں آپ کو غسل دیا گیا، ایک کمرہ دیکھا جہاں پر آپ کو کفن پہنایا گیا. اس طرح آپ کے آل وغیرہ کے بھی کمرے موجود ہیں. مسجد علی کے بالکل سامنے ہی خدیجہ بنت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی مزار موجود ہے. اور مسجد علی کے متصل امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی یہی موجود ہے. وہ امام مسلم بن عقیل جن کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قاصد بنا کر بھیجا تھا، اپنی وکالت دی تھی بیعت کے لیے. اسی طریقے سے آپ کے ایک رفیق ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی موجود ہے، وہاں بھی حاضری ہوئی. ہانی بن عروہ وہ ہیں کہ جب امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، بیعت کے لیے نماز پڑھائی، لوگ جمع تھے، سلام پھیرا، سوائے ہانی بن عروہ کے کوئی بھی موجود نہیں تھا. ان کے مزار پر بھی حاضری دی. ایک عجیب کیفیت ہے، عجیب جو ہے وہ ذہن میں واقعات گھوم رہے ہیں. بہت ساری یادیں جو کتابوں میں پڑھتے تھے وہ تازہ ہو رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حاضری کو قبول فرمائے. مرحبا، اہلاً، ویلکم بیک. جی مفتی صاحب، صحابہ کرام علیہم رضوان کا رہنا ہوا ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا دارالحکومت رہا ہے اور اسلام کا دوسرا دارالحکومت. اس تناظر سے غالباً جو ہے شاید سوچنے والوں نے نہیں سوچا ہوگا اور ایک نیا پہلو سامنے آیا ہوگا. اگرچہ توجہ ہوگی، معلومات ہوں گی، توجہ پہلے نہیں تو میں ہوگی. عرض کر دوں یہاں کون کون سے زیارتیں جو ہم نے دیکھیں. جی جی.
बिल्कुल पीछे ही बैकग्राउंड में एक इमारत थी। हम काफ़ी आगे आ गए वहाँ से, क्योंकि वहाँ शोर भी था और फिर ख़वातीन भी होती हैं। आगे आकर एक फुटपाथ पर बैठकर ही थोड़ी सी जज्बात जो हैं वो अक्स बंद करवाए। माशाअल्लाह। पीछे जो इमारत है, उस इमारत के अंदर कुफा में हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का जो घर था, उसकी बाक़ियात है वहाँ पर। अल्लाहु अकबर। खूब। मतलब वहाँ तामीरात तो कर दी गई हैं, लेकिन ज़रा एक क्लासिक अंदाज में, पुराने अंदाज में दीवारें बनाई गई हैं। ओके ओके। लेकिन कमरों को बाकी रखा गया है। छोटे छोटे कमरे हैं और वो वाकई मतलब चौड़ाई में बामुश्किल 6 फीट के होंगे। और हुजरात अज़वाज मुत्तहरात रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिन्ना अजमाइन के जो कमरों की पैमाइश बनती है वो भी छोटे छोटे ही बनते हैं। ओके। यानी जहाँ आप अलैहिस्सलाम का मज़ार है, जो पूरी जाली का अहाता है, यहाँ और जो सलाम पढ़ने की जगह है, यहाँ तक अज़वाज के हुजरात थे। तो अब मुतअद्दिद अज़वाज के हुजरात इतनी छोटी सी जगह में आ जाना, ये तो छोटे छोटे कमरे थे। तो वहाँ कहीं लिखा हुआ था कि ये फलां का कमरा था, ये फलां का था, कहीं लिखा हुआ नहीं था। सही। एक कुआं था, वहाँ लिखा गया था कि इस कुएं के पानी से आप रज़ी अल्लाह तआला को गुस्ल दिया गया था। एक कमरा था कि यहाँ आपको गुस्ल दिया गया था। तो यूँ उस जगह पर ये ज़ियारतगाह थी। इसके मुत्तसिल ही जो है वो मस्जिद सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम थी। सुभान अल्लाह। वो मस्जिद जहाँ खड़े होकर आप खुतबा दिया करते थे। मरहबा। आपकी शहादत के ताल्लुक से मैंने 2 चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो ये कि नमाज के लिए आते हुए आपको शहीद किया गया। जी जी। और दूसरा ये कि नमाज मेहराब में थे आप जब शहीद किया गया। तो बहरहाल मस्जिद के अंदर मेहराब एक बंद किया हुआ है, शीशे लगाए हुए हैं बाहर कि दूर से इसकी ज़ियारत कर ले। और ये लिखा हुआ है कि यहाँ हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम इस जगह शहीद हुए। ओके। करीब ही एक वो है, एक मुसल्ला सा जो है ना, उसके ऊपर कुछ गत्ता वगैरह रखा हुआ था। ठीक। वो ज़रा थोड़ा नीचा था। तो मैंने किसी से पूछा ये क्यों नीचा है, तो बताया कि यहाँ आप रज़ी अल्लाह तआला ने नवाफिल अदा किए हैं। तो हमने तो वो गत्ता हटाकर, मतलब 2 आदमी उसमें खड़े हो सकते थे, तो अहाते में नवाफिल भी अदा किए। सुभान अल्लाह। फिर इस पूरे हॉल के अंदर बहुत बड़ा ये एरिया है, एक बाउंड्री वाल है, एक तो मस्जिद का हिस्सा है, फिर सहन है बहुत बड़ा। सहन के अंदर एक चश्मा बनाया हुआ, ये नज़र आ रहा है, हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे। सहन के अंदर जो है वो एक आबशार सी बनाई हुई है और मतलब वो फुआरा सा है एक। ओके। ये वो जगह है जहाँ तंदूर हुआ करता था। एक खातून का तंदूर था और सबसे पहले तूफान नूह इसी तंदूर से उबला था। ओके। यहाँ से पानी उबला और ऐसा उबला कि पूरी दुनिया को गर्क कर दिया। सही। यहाँ तक कि खाना काबा का भी पता नहीं था कि कहाँ है खाना काबा। अल्लाह। पूरी दुनिया डूब चुकी थी। यानी जो जानदार जिनको बचाना था उनको आपने अपनी कश्ती में सवार कर लिया था। सही। इसके अलावा पूरी ज़मीन उस पानी से डूब गई थी। तो अब आप देखिए अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और ताकत कि एक तंदूर से पानी उबला है और उससे उबल कर वो पानी जब चला है तो पूरी दुनिया को उसने घेर लिया। ये नज़र आ रहा है। जी जी। ठीक। फिर ये है कि कुछ मुसल्ले वहाँ बने हुए थे। ओके। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम से मंसूब थे कि यहाँ फला ने नमाज़ें पढ़ी हैं। एक जगह लिखा तख्ती लगी हुई थी कज़ा। ओके। तो मुमकिन है वहाँ कज़ा होती हो। कज़ा से क्या मुराद है सर? ये कज़ा नमाज कज़ा वाली, मतलब काजी बैठता हो। ओके। जज बैठता हो और फैसले करता हो। हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम के मशहूर काजी थे इमाम शुरैह
मरहबा। रदी अल्लाह तआला अन्हु, खुद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कूफा का काजी बनाकर भेजा था। सुभान अल्लाह। खुद हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े काजी थे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ना जाने कौन कौन बैठता रहा होगा। अल्लाह अकबर। फिर इसी इहाते के अंदर पूरा हाल है, एक हिस्से में मस्जिद है, एक हिस्से में सहन है, एक हिस्से में इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह तआला अन्हु और आपके साहबजादों का मज़ार है। सुभान अल्लाह। ये इमाम मुस्लिम बिन अकील जो कि हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु के चचाजाद भाई थे, ओ और पूरा एक वाक़या है बैत वाला। और जी हाँ, जिनको आपने अहले कुफा से बैत के लिए भेजा और वो तशरीफ़ लाए अपने साहबजादगान के साथ, और फिर उनको बड़े ही दर्दनाक तरीके से शहीद किया गया। उनके 2 साहबजादों को भी शहीद किया गया। अल्लाह अकबर। उनका मज़ार पुरनवार है। फिर आपके एक साथी थे हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मतलब कूफा में आपको जिन्होंने आकर सहारा दिया। जी जी। यानी जब आपने सलाम फेरा तो सब लोग जा चुके थे ओके। सिवाय एक के। अल्लाह अकबर। शुरू में तो सबने जो दावे हमायत किए, का यकीन दिलाया। ठीक है। फिर जब यजीद की तरफ से गवर्नर चेंज किया गया, एक नए गवर्नर को भेजा गया, मसाइल हुए, लोग आपका साथ छोड़ गए। तो उनका नाम था हानी बिन उर्वा, कूफा के रहने वाले थे। तो उनका मज़ार पुरनवार भी एक हिस्से में वाक़ है। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पहलू में नहीं, कदरे फासले से ओके। अलग जगह पर है। ये उनका मज़ार पुरनवार है। हानी बिन उर्वा का मज़ार है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, हानी बिन उर्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ही एक और कब्र भी बनाई हुई है। बनाई हुई है या मतलब मौजूद है? मतलब मौजूद है जी जी। लेकिन हमने वहाँ हाजिरी नहीं दी, वहाँ हम नहीं गए। एक बादशाह था मुख्तार सकफी, जी जी जी। उसने यजीदियों को चुन चुन के कत्ल किया। ठीक है। बहुत मारा उनको, उनका बिल्कुल सफाया किया। लेकिन ना तो कोई वो वलीउल्लाह था, ना कोई नेक आदमी था। बस उसने मार दिया सो मार दिया। अब ताकत में जब बंदा आता है ना, घमंड में जब आता है, जी उसके पास पावर होते हैं, तो तारीख ये बताती है कि वो बहुत कुछ कर देता है, गलत काम भी कर देता है। सही। तो उसके बारे में किताबों में लिखा हुआ है कि उसने नबूवत का दावा भी कर दिया था। अल्लाह अकबर। ताकत के नशे में चूर होकर जी जी, वो इतना बिगड़ा कि बिगाड़ यहाँ तक पहुँच गया। यजीद भी तो बादशाह था, जी जी। उसने ताकत के नशे में सब काम किया ना। सही। वो आला दर्जे का शराबी था। उसकी तरफ कुफरी अशार की निस्बत की जाती है। बड़े ही इसके मतलब के अयूब बयान किए जाते हैं। जी जी। तो मुख्तार सकफी भी एक मुतनाज़ शख्सियत है। ठीक। और यहाँ तक किताबों में लिखा हुआ है, इसलिए हम तो नहीं गए वहाँ पर। एहतियात का मदनी फूल ये भी माशाअल्लाह लाजिम है एहतियात के, किताबों में लिखा हुआ है। जो हमारे बुजुर्गान दिन जाते रहे हैं, मुफ्ती अहमद खान नेमी अलैहि रहमा का सफ़रनामा है, या हज़रत किबला शफ़ी उकाड़वी साहब का सफ़रनामा है, उन्होंने भी बातें लिखी हैं। माशाअल्लाह। तो ये तो थी यहाँ की ज़ियारतें जो हमने कुफा में की। सही। अब कुफा शहर जो है, इसकी क्या तारीख़ है, क्या बैकग्राउंड है, और कूफियों के मुतालिक बात कही जाती है, अल-कुफ़ी ला यूफ़ी, अल-कुफ़ी ला यूफ़ी, कूफी जो है वफा नहीं करता। अल्लाह अकबर। देखिए कूफा जो है वो में एक वाक़या पेश आया, जिस तरह भी आया। जी जी। लेकिन असल चीज़ ये है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कुर्बानी किस मकसद के लिए दी। उन्होंने जिस मकसद के लिए कुर्बानी दी वो मकसद बाकी रहा। इस्लाम के इहिया के लिए, इस्लाम को जिला बख्शने के लिए, इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए। जी जी। इस्लाम कभी जो है वो ये ना हो कि लोग बातिल चीज़ को इस्लाम समझ लें, इस्लाम समझ लें। ठीक। एक अय्याश बादशाह की फरमाबरदारी को इस्लाम समझ लें। सही। तो आपने अपनी जान देकर इस्लाम को ज़िंदा किया है। मरहबा। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला की बात। तो फिर ये वाक़या जैसा भी पस मंज़र रखता है अपनी जगह पर, एक हकीकत है। दुरुस्त। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मज़लूम हैं, शहीद हैं, आपके रुफ़क़ा शहीद हैं,
سردار ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر اسلام کی جو ہے ایک نئی صورت سامنے آتی ہے، اور آپ کی شہادت کی برکات ظاہر ہوئی. جو یزیدیوں کا حال لوگوں نے کیا وہ سب کے سامنے. جی 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 جی. پھر اسلام بھی بڑی تیزی سے پھیلا، الحمدللہ، اور خود کوفہ سے وہ اسلام پھیلا اللہ اکبر، جس کی مثالیں نہیں ملتی. مرحبا مرحبا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جی جی. لکھتے ہیں کہ میں 2 بار مصر گیا، 2 بار ان کو مصر اور شام جانے کا اتفاق ہوا. لکھتے ہیں کہ 4 مرتبہ میں بصرہ گیا. 2 مرتبہ مصر، مصر 2 و مرتبہ شام. 2 مرتبہ مصر و شام، اوکے. 4 مرتبہ بصرہ بصرہ، اور فرماتے ہیں کوفہ اتنی مرتبہ گیا مجھے یاد ہی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کس لیے جاتے تھے؟ وہ حدیث تلاش کرنے جاتے تھے. اتنے بڑے حدیث کے عالم، امام، اور وہ کوفہ کا اتنی دفعہ سفر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں پیدا ہوئے. امام بخاری تو امام اعظم کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں کے اللہ شاگرد ہیں. سبحان اللہ. وہ تو 80 سال بعد اور 100 سال بعد جو ہے وہ کوفہ تشریف لا رہے تھے. تشریف لا رہے ہیں. لیکن جس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ میں آنکھ کھولی، اللہ اکبر، اس وقت کیا عالم کیا عالم ہوگا کوفہ کا. کوفہ شہر جو ہے سب سے پہلے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے 17 ہجری میں فاتح ایران حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آباد کیا. آپ نے کوفہ کو آباد فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کو راس الاسلام، راس العرب، کنز الایمان کہا کرتے تھے کوفہ کو. اللہ اکبر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کو قبۃ الاسلام کہا کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنز الایمان، رمح اللہ، سیف اللہ کا لقب دیا کرتے تھے. گریٹ. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے پہلی مرتبہ، یعنی پہلے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک مدینہ منورہ دارالخلافہ ہوا کرتا تھا. جی جی. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا. اوکے. اس مبارک شہر میں حضرت مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نزہۃ القاری کی پہلے جلد میں بڑی تفصیل سے کوفہ کا ایک بیک گراؤنڈ بیان کیا ہے. سبحان اللہ. اور اس کی ایک وجہ ہے. حنفیوں پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ تو کوفی مذہب، کوفیوں کا مذہب ہے، حدیثیں کچھ اور کہتی ہیں، یہ کچھ اور کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو بہت بعد میں جا کے حدیثیں لی ہیں، سبحان اللہ. اور امام اعظم تو تابعی ہیں، مرحبا صحابہ کی زیارتیں کی ہیں. مرحبا. اور امام اعظم نے ان لوگوں سے سماع کیا ہے، ان لوگوں سے علم حاصل کیا ہے جو صحابہ سے سن کر آپ کو بتا رہے ہوتے تھے. سبحان اللہ. تو ممکن ہے کہ بہت ساری روایتیں امام بخاری کو نہ ملی ہوں، وہ بہت بات کے ہیں، لیکن امام اعظم کو تو ملی ہیں روایتیں. اس جی کی جی. روشنی میں آپ نے احکام بیان کیے ہیں، ماشاء اللہ. تو کوئی اس میں وہ نہیں ہے. تو اس مبارک شہر میں 1050 صحابہ موجود ہوتے تھے. 1050 صحابہ جس شہر میں ہوں. اللہ جس میں اکبر. 70 بدری صحابہ، 70 بدری صحابہ. جی ہاں، یا اور رسول اللہ. 300 اللہ اکبر. بیعت اللہ اکبر. رضوان کے شرکا تھے. 300. جی ہاں. مرحبا. اب اندازہ لگائیے کہ جب یہ صحابہ وہاں موجود ہوں تو اس کے ایک ایک گھر کے اندر کیا علم کا نور بے شک. جگمگاتا جس ہو. شہر کو مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے تو ایک بدری صحابہ کی نسبت کا شرف حاصل ہو جائے، اور وہ کتنا پرانے ناز زمانے کرے میں گا کون اپنے سا آپ پر. وہ کوئی لاکھوں کی آبادی ہوتی تھی، جی جی جی. ہزاروں کی آبادی ہوگی. ایگزیکٹلی. اس ہزاروں کی آبادی میں 1050 صحابہ کوفہ میں رہتے ہوں. سبحان اللہ. اچھا، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کا قاضی مقرر فرمایا. مرحبا. اور عہد فاروقی میں آپ کوفہ تشریف لے آئے. بتایا جاتا ہے کہ 4-4 ہزار آدمی آپ کے درس میں موجود ہوتے تھے. حضرت عبداللہ بن مسعود. جی ہاں، اس سے بھی علمی ذوق کا اندازہ ہو رہا ہے. بلا شبہ. پھر وہی مفتی صاحب آپ کو مدنی پھول کہ ہزاروں کی آبادی ہوگی اور 4000 اسٹوڈنٹ ایک محفل میں بیٹھا ہوا ہے. تو بالکل.
جمع غفیر آ جاتا تھا وہاں جی پر۔ ہاں جی ہاں پھر امام شابی نے لکھا کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان میں 6 افراد ایسے تھے جو قاضی تھے، جو قضا کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، فرمایا ان میں سے 3 مدینہ منورہ میں تھے، اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق، جی جی، ابی بن کعب ہوں، اور حضرت زید رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ ماشاء اللہ، فرمایا 3 کوفہ میں تھے، اللہ اکبر، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابن مسعود اور حضرت ابو موسیٰ اشعری ماشاء رضوان اللہ، اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ امام مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ اکرام سے ملاقاتیں کی، میں نے اصحاب رسول کو دیکھا، جی جی، ان میں سے 6 کو منبع علم پایا، جو علم کے چشمے تھے، یوں پھوٹتا تھا علم ان سے۔ کیا کہنے، ایک حضرت عمر فاروق، سبحان اللہ، حضرت علی المرتضیٰ، مرحبا، حضرت ابن مسعود، حضرت زید، حضرت ابو درداء اور ابی بن کعب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ ماشاء اللہ، فرمایا میں نے ان 6 کا علم 2 میں مجتمع پایا، 6 کا علم 2 میں مجتمع پایا، 6 کا علم 2 میں جمع تھا۔ جی جی، حضرت علی المرتضیٰ جو باب علم ہے، مرحبا، جی جی، میں علم کا شہر ہوں اور علی علی کا کا دروازہ ہے، دروازہ بہت ہے، مشہور حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا دوسرے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرحبا، اور یہ دونوں صحابہ کوفے میں تشریف کوفے میں فرما۔ تشریف فرماتے، تو کوفے کے اندر مطلب علم کی نشر و جو اشاعت، جی فضا تھی جو ماشاء علم اللہ، کی تقویت اور جو علم کی بزرگی ہے، اس کا کیا عالم ہوگا۔ مرحبا، پھر اور کون کون سے افراد، جب امام اعظم نے آنکھ کھولی، جی جی، کون کون سے مشاہیر کوفہ میں موجود تھے؟ ٹھیک، حضرت ابراہیم نخعی فقیہ عراق اللہ اکبر، کوفہ میں تشریف فرما تھے۔ ماشاء اللہ، آپ جو ہے وہ 50 ہجری میں پیدا ہوئے اور 96 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ جو ہیں کوفہ میں ایک قول کے مطابق سن 80 ہجری کو پیدا ہوئے اور ایک قول کے مطابق سن 70 ہجری کو پیدا ہوئے۔ صحیح، اور حضرت شریف القمجدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو ترجیح دیتا ہوں کہ آپ کی ولادت 70 ہجری میں ہوئی۔ او، تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی کا زمانہ آپ نے جوانی میں پایا۔ ماشاء اللہ، امام شابی جنہوں نے امام اعظم کو متوجہ کیا تھا علم کے لیے، ایک دن جا رہے تھے، انہوں نے آواز دی کیا کرتے ہو؟ کہا کچھ نہیں، کہا علم کے مجلس میں آؤ، سبحان اللہ، تمہارے اندر میں جوہر دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے، وہ نظر بھی ایسی تھی، نظر، اور امام شابی جو ہیں ان کی وفات ہوتی ہے 104 یا 106 سن ہجری میں، اور امام شابی جو ہیں وہ جلیل القدر محدث ہیں جنہوں نے 500 صحابہ سے ملاقاتیں کی۔ وہ امام شابی جو ہیں امام اعظم کے اساتذہ میں ہوں، تو امام اعظم کے سینے میں کس قدر کس قدر علم علم کا کا خزانہ ہوگا۔ تو فرمایا کہ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغازی کا درس دیتے ہوئے ان کو دیکھا تو فرمایا یہ اس فن کو اچھا جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، پھر کوفہ میں سلمہ بن کہیل موجود تھے جنہوں نے حضرت جندب بن عبداللہ ابن ابی ابن ابی اوفا ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اور بہت سارے صحابہ سے روایتیں کی ہیں۔ امام شابی، امام ابراہیم نخعی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں سے امام مسلم، امام بخاری، ابن ماجہ، ترمذی، امام نسائی، یہ لوگ روایتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ شاگردوں کے شاگردوں کے شاگردوں سے۔ اسی طریقے سے امام ابو اسحاق 38 صحابہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کتب حدیث میں امام ابو اسحاق کا نام بار بار آتا ہے۔ جن صحابہ سے روایتیں کرتے ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، ابن زبیر، نعمان بن بشیر، زید بن ارقم، ان جیسے جلیل القدر صحابہ سے امام ابو اسحاق روایتیں کرتے ہیں۔ پھر سماک بن حرب، یہ امام اعظم کے جو ہے معاصر ہیں، 80 صحابہ سے ملاقات کی انہوں نے۔ سبحان اللہ، اور امام سفیان ثوری نے لکھا کہ ان سے کبھی حدیث میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ، محارب بن دثار جن کا وصال 116 سن ہجری میں ہوتا ہے۔ امام اعظم کی ولادت اگر 80 سن ہجری میں مانی جائے جی جی، تو 20 سال تو
की उम्र तो पहुंच गए आपकी, ये कुफा में मौजूद हैं। जी जी। ये हज़रत इब्न उमर हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं और ये कुफे के काजी भी रहे हैं। फिर हिशाम बिन उर्वा बिन ज़ुबैर जो हवारी रसूल हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के पोते थे, ये कुफा में मौजूद थे। सुफियान सोरी, इमाम मालिक, इब्न उयैना, ये इनके शागिर्द थे। सुभान अल्लाह। हज़रत हिशाम बिन उर्वा बिन ज़ुबैर के शागिर्द थे। तो और ना जाने कौन कौन से जो है वो मशाहिर जलीलुल क़द्र ताबईन मौजूद थे। और ख़ुद इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ियारत की है। बल्कि हज़रत मुफ्ती शरीफुल हक़ अमजदी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि इसके अलावा हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु की भी ज़ियारत की है। मरहबा। फिर एक और तहकीक बयान की है आपने कि जिस वक्त इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की उम्र 20 साल तक पहुंची है, जी जी, रूए ज़मीन पर सैकड़ों सहाबा मौजूद थे। सुभान अल्लाह। पूरी एक लिस्ट है। और फिर इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहला जो हज किया है वो किया है 94 या 96 हिजरी में। ओके। और जब आप वहाँ गए होंगे तो ये कैसे मुमकिन है कि वहाँ सहाबा इकराम अली रिज़वान जो उस वक्त बहुत सारे जिंदा थे, जी जी, उनसे मुलाकात ना की हो। और फिर आपने 55 हज अदा किए हैं। सुभान अल्लाह। उन 55 हज के अंदर, हज में तो तमाम जो है वो अकाबिर जमा होते हैं, जी हाँ, औलिया जमा होते हैं, जलीलुल क़द्र ताबीन जमा होते हैं। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो कुफा से इल्म लिया है और जो ताबीन से इल्म लिया है, वो इल्म के दरमियान एक ही वास्ता है। सुभान अल्लाह। इमाम आज़म को इल्म मिला ताबई से और ताबई को मिला सहाबी से और सहाबी को मिला सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो यही वजह है कि बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान की, मुहद्दिसीन तक नहीं पहुंची। सही। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला अलैह को 1 लाख से हदीसें याद थी। सुभान अल्लाह। लेकिन सही बुखारी में सिर्फ 4000 हदीस, 4000। बकिया कहाँ गई? तो यूँ ये है कि एक कुफा इमाम आज़म की जाए पैदाइश है। फिर उसके बाद तो आप बगदाद शरीफ तशरीफ़ ले आए। और फिर एक और अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को ज़िंदा रखना था। सुभान अल्लाह। कि इमाम आज़म ने जब आँख खोली, जब आप पैदा हुए तो हिजाज बिन यूसुफ वो था, हुक्मरान था। और सन 99 हिजरी के अंदर हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बन गए। सुभान अल्लाह। फिर जो उनका सुनहरी दौर शुरू हुआ, क्या कहने। और फिर उस दौर के अंदर जो इल्म व हिकमत के खजाने आम हुए और उलमा को मौका भी मिला। इनके जाने के बाद आजमाइशें रहीं इमाम आज़म के साथ। आप जो हैं इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु अन्हु के भी शागिर्द हैं। इमाम बाकिर हैं साहबजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के साहबजादे हैं। तो इमाम आज़म इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु अन्हु के भी शागिर्द हैं और आपके जो साहबजादे हैं इमाम जाफ़र सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु उनके भी शागिर्द हैं। तो एक ऐसा भी मौका आया कि आपने अहले बैत अतार की तरफ से जो क़यादत की जा रही थी, आपने उनके हक़ में फ़ैसला दिया। जब खलीफा मंसूर को पता चला तो फिर आपको मज़ालिम का भी निशाना बनाया और इमाम आज़म का जो विसाल हुआ है वो जेल में ही हुआ है। अल्लाहु अकबर। तो ये कुछ बातें थी कुफा के ताल्लुक से, इमाम आज़म के ताल्लुक से। वेरी नॉलेजेबल एंड इंस्पिरेशनल। अच्छा मुफ्ती साहब, दूसरे जो हैं वो मुझे जैसे मालूम है हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं, शहनशाह विलायत हैं। और हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम के बारे में भी मुझे पता चला कि ये भी सहाबी हैं, जलीलुल क़द्र अशरा मुबश्शरा हैं बल्कि ये तो। और सैयद दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफीज़ाद भाई हैं, आजकल की लैंग्वेज में यानी कज़न का रिश्ता जो है वो है। इतने करीबी भी हैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निस्बत रखने वाले। और आप बसरा जाना चाह रहे हैं? तो जी मैं चाहूँगा कि अगर हमने अपना जब सफ़र स्टार्ट किया तो बसरा जाने का कसद हमारा वहम गुमान में भी नहीं था। ओके। हुआ ये कि हमने वापस आना था 9 दिन बाद, लेकिन जिस एयरलाइन से हम गए थे उसने अपना फ़्लाइट ऑपरेशन बगदाद में बंद कर दिया। ओके। हमें उतारने के बाद बंद कर दिया और हमारे आने तक बंद ही रहा वो।
صحیح صحیح. پھر اس نے مزید 5 دن بعد جو ہے ہمیں یہ کہا کہ بصرہ سے آؤ آپ لوگ، اگر جانا ہے واپس تو یہاں سے آئیے. پہلے بصرہ جانا پڑے گا. خوف بھی تھا اور شوق بھی تھا، سبحان دونوں اللہ. چیزیں پورے سفر میں ساتھ ساتھ رہیں. نہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ تو اتنی مشہور اور جلیل القدر شخصیت ہیں، اور اس دور میں ان کے مزار تو شریف کی پھر وہ جو ایک جغرافیائی سفر ہے نا وہ واقعی ہوا. اچھا اچھا اب تک تو چھوٹے چھوٹے سفر ہوئے تھے، بغداد سے نکلے اور نجف شریف چلے گئے، جی. مطلب 2-3 گھنٹے کا راستہ ہوتا ہے. بصرہ جو ہے وہ مختلف اس کے روٹ ہیں، میں نے گوگل میپ سے بھی دیکھا تھا. کوئی راستہ 400 کلومیٹر ہے، کوئی 500 کلومیٹر ہے. ہمارا جو راستہ تو کافی طویل تھا. اوکے. ہم 2 جگہ رکے. ایک جگہ ظہر پڑھنے کے لیے رکے تھے، کھانا بھی کھایا، 50 منٹ رکے ہوں گے کوئی. ٹھیک. ایک جگہ عصر کے لیے رکے تھے، پھر انتظار کیا مغرب کا، پھر مغرب پڑھ کر روانہ ہوئے. کوئی 1 گھنٹہ وہاں لگا ہوگا. اور روڈ ایسا کہ نہ کوئی جھٹکا نہ کچھ، اور سکون سے بہت شاندار روڈ تھے. 10 گھنٹے میں ہم بصرہ پہنچے. اللہ. بغداد شریف سے 10 صحیح. گھنٹے کا سفر کر کے ہم لوگ بصرہ پہنچے ہیں. بصرہ شہر کے اندر ویسے تو بہت ساری زیارتیں ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا مزار بھی واقع ہے. مرحبا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جو کہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، ان کا مزار بھی وہاں ہے، لیکن ہم وہاں جا نہیں سکے. اللہ اکبر. وقت کم تھا، ہماری فلائٹ تھی اگلے دن. ہم 2 جگہوں پہ گئے. ایک حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاء اللہ. 10 مبشرہ میں سے ہیں، ان کے مزار پر حاضری ہوئی. اور دوسری حاضری ہوئی حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر. آپ کہیں اور امام ابن سیرین، محمد بن ابن سیرین کا جو مزار ہے جی وہ بھی جی. آپ کے پہلوں میں واقع ہے، ان کے اوکے. قدموں میں واقع ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ماشاء اللہ. دکھائیں، میرا خیال ہے مدنی چینل کے ناظرین سے شیئر کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ اس کے حوالے سے کیا مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دونوں ایک ساتھ چلا دیجئے اور پھر ہم مفتی صاحب سے مدنی پھول لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم پیارے بھائیوں اور محترم ناظرین، صحابی رسول 10 مبشرہ میں سے ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایک صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، اور ایک صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئی. حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں. آپ رضی اللہ عنہ نے 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور اس وقت صرف 7 افراد داخل اسلام ہوئے. تمام لڑائیوں میں، تمام غزوات میں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، یہاں تک کہ جنگ خندق کے دن آپ رضی اللہ عنہ کو پیارے آقا علیہ السلام نے حواری کا لقب عطا فرمایا. اس کا مطلب ہے بہت قریبی دوست، قریبی ساتھی، جان نثار ساتھی. سن 36 ہجری میں دھوکے سے آپ کی شہادت ہوئی. آپ کی کرامت کتب حدیث میں بالکل ہوئی کہ جنگ بدر میں سعید بن عاص کا بیٹا عبیدہ سر سے پاؤں تک لباس پہنے ہوئے تھا اور کفار کی صفوں سے نکلا اور بڑے گھمنڈ اور غرور سے کہنے لگا کہ سن لو جنابی ابو قش، اس مغرور کی یہ للکار سن کر حضرت زبیر بن عوام
اللہ تعالیٰ آگے بڑھے اور اپنی سب سے باہر نکل کر اسے دیکھا تو سوائے اس کی آنکھ کے کوئی بھی جگہ ایسی نہیں تھی جس کو اس نے لوہے سے نہ چھپایا. آپ نے تاپ میں آ کر اس کی آنکھ کو نظا مارا اور وہ نظا آنکھ سے ہوتا ہوا اس کی کھوپڑی میں گھس گیا اور وہ لڑکھڑا کر فوراً گر گیا. پھر آپ نے اس کی لاش پر پاؤں رکھ کے مشکل سے وہ نظا کھینچا. اس نیزے کی نوک بھی اڑ گئی. پھر نبی اکرم علیہ السلام نے یہ نیزہ ان سے طلب کروا لیا اور اس کو اپنے پاس رکھا. یہاں تک کہ خلفائے راشدین اور دیگر میں بھی یہ نیزہ نسل در نسل ایک خلیفہ کے بعد دوسرے خلیفہ پر کے پاس نظر کرتا رہا اور وہ انتہائی اعزاز و احترام کے ساتھ اس نیزے کو رکھتے, اس کی حفاظت فرماتے. اور پھر یہ نیزہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی فرزند حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور سن 73 ہجری میں جب بنو امیہ کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف ثقفی نے ان کو شہید کر دیا تو بنو امیہ کے قبضے میں یہ نیزہ چلا گیا اور پھر لاپتہ ہو گیا. کنز الایمان شریف میں ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنگ بدر کے دن جبریل امین زرد رنگ کا امامہ پہن کر زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی شکل میں جنگ لڑنے کے لیے تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہو ان کے سب کی ہماری مغفرت سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسہ ہیں مقامات مقدسہ. اللہ والوں سے ہیں جو وابستہ ہیں مقامات مقدسہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہماری قسمت کی معراج کہ ہم پہنچے ہیں بصرہ کے قدیم قبرستان میں، جہاں شہنشاہ ولایت نائب امیر المومنین حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ الکریم، وہ تابعی جنہوں نے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دودھ پیا ہے، جو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہے ہیں، وہ تابعی کہ جب سن 110 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تو امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی. جتنے بھی سلاسل ہیں تمام کے تمام حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں. بالخصوص سلسلہ قادریہ تمام شاخوں سے ہوتا ہوا حضرت حسن بصری وارث علوم باطنیہ، وارث علوم ظاہرہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں، اور پھر یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں. حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر کروڑ کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے، ہمارا آنا قبول فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے. محترم پیارے اسلامی بھائیوں، کیا مطلب کہ یہاں آ کر خوشگوار لمحات ہیں. ایک ان کی عظمت جب ذہن میں آتی ہے تو ہمارے سر عقیدت سے جھک جاتے ہیں، ہمارے دل ان کی محبت سے جاگ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو یہاں آنا نصیب فرمائے، ان کی برکات نصیب فرمائے. ان کے ساتھ ہی ایک اور مزار بھی ہے اور وہاں مدفون ہے مشہور بزرگ، مشہور فقیہ، مشہور معبر
یعنی خواب بتانے والے. خواب بتانا ایک ایسا علم ہے جو سینہ بہ سینہ منتقل ہوتا ہے. مشہور معبر تعبیر الرؤیا کے مصنف امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی یہاں مدفون ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر بھی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ سے ہے جو وابستہ ہے مقامات مقدسہ ہے مقامات مقدسہ. السلام منك السلام وإليك السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دارك دار السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الہ العالمین جو کچھ ہم نے فاتحہ پڑھی اس سے اپنے بارگاہ میں قبول منظور فرما. اس پر ہمیں اجر و ثواب عطا فرما. الہ العالمین وہ ثواب تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما لے. آپ کی آل و ازواج و اہل بیت اطہار کے حضور پیش کیے قبول منظور فرما. خلفائے راشدین کے حضور پیش کیے قبول منظور فرما. تمام صحابہ اکرام کی بارگاہ میں پیش کیا قبول منظور فرما. مولا کریم یا رب العالمین اس کا ثواب کل مومنین کل مومنات کی بارگاہ میں پیش کیا قبول منظور فرما. العالمین خصوصاً بالخصوص امام الاولیاء شہنشاہ ولایت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور. اے اللہ یہ تیرے مقبول بندے ہیں. اے اللہ یہ تیرے محبوب بندے ہیں. الہ العالمین ان کے ذریعے تو نے علم و حکمت کے خزانوں کو عام کیا ہے. ان کے ذریعے نہ جانے تو نے کتنوں کو ولی بنایا ہے, اپنا محبوب بنایا ہے, اپنا پسندیدہ بنایا ہے. مولا کریم ان کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں. اے اللہ ان سے تو اہل لوگ ملتے رہے ہوں گے. ان کی بارگاہ میں آنے والے تو بہت صالحین ہوں گے. آج بدکار ان کی بارگاہ میں آئے ہیں. اے اللہ تیرے نیک بندے کے قرب میں آ کے بیٹھے ہیں. مالک ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے, ہمیں بخش دے, اپنا حساب بخش دے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا, ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا, کبھی ناراض نہ ہو جا. اے اللہ اپنا عرفان عطا, اپنی محبت عطا فرما, اپنی پہچان عطا فرما. محبت میں تیری ہم الہ العالمین کھوئے رہے, تیری اطاعت کی توفیق عطا فرما. جی ہوتے صاحب, حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی بھی جھلکیاں ہم نے دیکھ لی, وہاں حاضری کی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی جو ہے ذکر مبارک ہوا. اب کیا کہتے ہیں آپ مزید؟ پہلے ہم حاضر ہوئے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کے مزار پر. اوکے. بہت ہی قدیم قبرستان تھا, فوٹیج بھی دیکھی ہوں گے ناظرین نے, اور بڑا ہی پرانا طرز تعمیر. اوکے. مزار کا بھی جی وہ کیفیت دکھ بھی رہی, نظر بھی پرانی نظر آئی. بزرگوں کے اپنے اپنے انداز ہیں. اللہ اکبر. تین مزار ہم نے ایسے دیکھے جہاں بہت سادگی تھی, حد سے زیادہ سادگی تھی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مزار ہے اس کے بارے میں دو اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ وہ بغداد شریف میں ہی ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مزار پرانوار سے پیدل کا راستہ بھی ہے, گاڑی میں بھی جا سکتا ہے, لوگ پیدل بھی جاتے ہیں. بالکل سادہ سا مزار, اور جو ہے وہ گنبد بھی سادہ سا اور شکستہ.
حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر گئے اور ان کا توکل بہت مشہور ہوتا تھا. سبحان اللہ. اس کے واقعات لکھے ہوئے جی ہیں. جی مشہور بزرگ ہیں. صرف 4 دیواری تھی، خستہ حال، اینٹیں نکلی ہوئی ہیں، دروازہ بھی لاک، لیکن اندر سے انتہائی خوشبودار ہوا. سبحان اللہ. ممکن ہے زائرین نے خوشبو ڈالی ہو یا کوئی اور ہو، کچھ نہیں کہا جا سکتا. بہرحال پورے قافلے کوئی جھونکے آ رہے تھے بڑی لیکن وہاں رکت ایک الگ تھی. سبحان اللہ. عمارت پر نہیں جایا جاتا. جی جی. بعض اوقات عمارتیں اور نقش و نگار جو ہے وہ خوشوں میں رکاوٹ بن جاتی. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مزار ہے یہ بھی بالکل سادہ سا بنا ہوا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ ترکی طرز تعمیر ہے. اوکے. بہت سارے مزارات کو ترکی حکومت میں بنایا ہوا تھا. اوکے. سلطنت عثمانیہ جب تھی. جی جی. بہرحال ہم اندر گئے، فاتحہ پڑھی. اتفاق سے اس مزار کے جو سجادہ نشین ہیں وہ بھی فاتحہ کے لیے آئے ہوئے تھے. اوکے. ان سے بھی ملاقات ہوئی، گفتگو ہوئی. پھر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا جو مزار ہے دور سے تو نظر آ رہا تھا لیکن بصرہ جو ہے وہ ہمیں تو بغداد سے بھی جدید نظر آیا. اوکے. بڑے بڑے روڈ، اور ہم رات کو داخل ہوئے تھے شہر میں تو جو روشنی اور جو چمک دیکھی تو بہت ترقی یافتہ شہر لگا. ٹھیک. لیکن یہ جو مزارات ہیں یہ اولڈ ایریا میں واقع ہیں، مطلب قدیم جو شہر تھا اس میں واقع ہیں. اور خاص طور پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا جو مزار ہے تو بس والے نے ہمارے ساتھ مہربانی کی کہ اس نے جو ان کے ساتھ ہیلپر ہوتا ہے اس کو ساتھ بھیجا. اچھا. تو پھر وہ پوچھتا ہوا اور گلیوں سے ایسا لگا ہم جڑیا بازار میں آ گئے. اچھا اچھا اچھا. اتنا گنجان آباد اور پرانا. بالکل پرانا ایریا، وہ مطلب مارکیٹیں اور وہ اسپیکروں پہ اعلان ہو رہا ہے سبزی اتنے روپے کلو اور اتنے روپے کلو. اچھا اچھا اچھا. طرح گلیوں سے گزرتے ہوئے پھر مزار کی عمارت آئی. عمارت بہت وسیع تھی اور اچھا کشادہ مزار بنا ہوا تھا. مطلب پر کیف فضائیں تھیں. زیادہ رش بھی نہیں ملا. ہم جس ٹائم گئے تھے اس ٹائم وہاں بیٹھ کر فاتحہ کی اور پھر بس میں بیٹھے اور ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گئے. ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیر. یہ رہا بصرہ کا اور نجف اور کوفہ کا سفر. اور باقی جو ہے بغداد شریف کی حاضریاں ہیں اور بھی کئی مقامات پر جانا ہوا. جیسے مدائن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ بن یمان. حضرت حذیفہ بن یمان وہ ہیں جن کے جسد اقدس کو 1931 میں 30 میں 31 میں منتقل کیا گیا تھا. اللہ اکبر. یہ بغداد سے 1 گھنٹے کا سفر ہے مدائن شریف. وہاں بھی حاضری ہوئی. ابھی کسی کال آئی تھی بتایا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے ہیں ان کا مزار امام مسلم بن عقیل کے برابر میں نہیں ہے، کہیں اور ہے. اوکے. تو ممکن ہے ایسا ہو. وہاں تو یہ ہوتا تھا کہ جیسے ہم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے. جی جی. جن لوگوں کے ساتھ میں جو ہمارے ساتھ تھے وہ 3ری 4تھی مرتبہ آ رہے تھے. اوکے. میری حاضری پہلی مرتبہ تھی. اب سب کی زبان پر ہی کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مزار پر، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مزار پر. اندر داخل ہو گئے تو پتہ چلا یہاں تو اور مزارات بھی ہیں. تو حضرت حذیفہ بن یمان جب ان کے جسد اقدس کو منتقل کیا گیا پانی آ گیا تھا اور پھر پوری مشہور واقعہ ہے میں تفصیل سے بیان کروں گا. پتہ چلا آپ کی قبر مبارک بھی اب یہاں ہے. اللہ اکبر. تو بعض ایسی جگہ ہوتی تھی کہ وہاں جا کے پتہ چلتا تھا یا کوئی بتانے والا بتاتا تھا تو سمجھ میں آتی تھی، پھر آ جاتی تھی نالج. کمی بیشی ہو سکتی ہے. جی جی. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء مفتی صاحب. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ جو آگے جو آپ نے بتائے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن کے مزارات مبارک ہیں. حضرت بشر رافی ہیں، حضرت ابو بکر شبلی علیہ رحمہ ہیں، کیسے مشہور ابو الحسن نوری علیہ رحمہ ہیں. پھر یہ ہے کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، حضرت سیدنا یوشع بن نون علیہ السلام ہیں، حضرت بہلول دانا ہیں، حضرت ابراہیم خواص ہیں. ان کا تذکرہ مبارک بھی انشاءاللہ ہوتا رہے گا اور آپ مختلف زیارات اور ان کے جو ہے مقامات ان سے بھی آگاہی بخشتے رہیں گے اور اس دوران انشاءاللہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تاریخ کے مختلف گوشے، مختلف معلومات
اور تاریخی پس منظر، بزرگان دین کے تذکرے، ان کے اقوال، حکمت بھری باتیں، یہ ملا جلی انشاءاللہ مدنی پھولوں، مدنی گلدستے سے مالا مال سلسلہ آنے والے دنوں میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ. اسٹے ٹیون ود اس. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. ترجمہ کنز ایمان. اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے.